تھی. اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جب وہاں جانا تو موبائل فون بند کر دینا، کیونکہ یہ پھر آپ کو کچھ بھی نہیں کرنے دے گا. یعنی بند کر کے بہ جائیے. تو پھر قبراں ویکھیو تو پھر جڑیاں قبراں اتنے تختیاں لگیاں نے، پھر انہوں نے ویکھیو کہ کڈے کڈے وڈے چودھری آ کے لیٹے نے اتنے. زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسرے دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جایا کرو ذرا جی کدی کدی. اور میرے جو بزرگ تھے، میرے دادا پیر و مرشد، آپ فرمایا کرتے تھے میاں قبر دا پکھا اج وکدا پیا خرید لے. اج قبر دا پکھا وکدا پیا خرید لے، اج قبر دا کولر وکدا پیا خرید لے. کیونکہ حضرت اتوں کھ نہیں لبنا ہے، جو لے کے جانا ہے اتوں لے کے جانا ہے، جو لے کے جانا ہے اتوں لے کے، اتوں کھ بھی نہیں ملنا. اج ساڈے اختیار سے جو دل کردہ خرید لو. اس لیے حضرت جی خوب جو ہے نا وہ اپنا معمول بناؤ، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی. اور باقی حضرت جی اللہ آپ سب کو بڑے بڑے اور اچھے اچھے گھر عطا فرمائے. یہ وہم ہی ہے حضرت جی، یہ جانا ہے ہم نے اس کو چھوڑ کے. حضرت یہ جانا ہم نے. میرا حضرت جی جو گھر تھا نا، خیر میں نے تو پھر وہ تختی بس میں تھا، میں نے اتروا بھی دی نا. بہرحال دیکھا میں نے، اگر نہ اتارتا تو پھر اسی طرح ہونا تھا. جو میرا گھر ہے نا تو حالانکہ وہ 2.5 مرلے کا، اتنا بڑا نہیں تھا. تو میرے کیونکہ والد صاحب واپڈا میں ملازم تھے، تو اس لیے ہمارے گھر کے باہر نا میرے دادا ابو کے نام کی لگی ہوتی تھی. تو پھر وہ میری زندگی میں اتر گئی، پھر ابو جی کی لگ گئی، پھر ابو جی کی بھی اتر گئی. تب کہ میں کیا سمجھوں کہ میری نہیں اترے گی ادھر، میری بھی اتر جانی ہے ادھر. وہ ایک ہی ذات ہے جس کا نام سدا رہنا ہے ادھر. کلو من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ وہی ذات ہے، باقی تو فنا ہے حضرت سب کو. اس لیے حضرت جی جہاں کہیں رہو حضرت جی بس اپنے اللہ کو راضی کرو اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کرو. اور حضرت جی یہ یا تو ہوتا ہے نا حضرت جی کو تھوڑا سا جو ہے نا اندازہ ہو، تھوڑا سا اندازہ ہو، ہمیں بتا دیا جائے بھائی اس سال یا حضرت جی سال تو بہت دور کی بات ہے، اگلے لمحے کا بھی نہیں پتا، کوئی اگلے لمحے کا بھی نہیں پتا. اور میں ان بچوں سے کہتا اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب آپ نے بس گفتگو سننی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میرے سر متھے ہوتے ہیں، آپ بس گفتگو سماعت فرمائیں. میں ان بچوں کو بتاتا ہوں کچھ پروگرام ہوتے ہیں جو ہمیں ڈرا دیتے ہیں، ہوتے شادر و ناظرین کبھی کبھی، باقی تو ہمارا کام ڈرانا ہے، کچھ ہمیں ڈرا دیتے ہیں. جی میں ایک پروگرام پہ گیا اور جیسے اب ہم آئے ہیں تو میرے پیر بھائی ہیں فنان صاحب، یہ ناز شریف پڑھ رہے تھے. وہاں میں جب مسجد میں داخل ہوا تو وہ 10ویں شریف کا ختم تھا اور ایک بچہ قرآن کریم پڑھ رہا تھا اور بڑا سونا قرآن شریف اس نے پڑھا، ادائیگی بڑی زبردست. تو اس کی ادائیگی سے نا میں نے اندازہ لگایا کہ یہ کسی عام کا بچہ اتنا سونا قرآن نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اب ہمیں شوق ہی نہیں ہے. اب ہمیں یہ شوق نہیں رہے کوئی بھی. ہم اب اسی بات پہ خوش ہیں کہ میرا منڈا ڈنگا منہ کر کے کہہ لینا ہے ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار. ہم بہت خوش ہیں اس پہ. ہمیں اس بات کا قطعاً دکھ نہیں ہے کہ نہ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے نہ میرے بچے کو پڑھنا آتا ہے کوئی. لیکن حضرت جی یہ ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. پاجی انگریزی کا سواب نہیں جی آنا، سواب قرآن شریف دے آنا. اج یہ قرآن سکھا لو، کل ہو سکتا کوئی پڑھ کے ٹور چھڑے کرے تمہیں ایک آخر انگلش کا سواب نہیں آنا کوئی بھی. لیکن ہم بہت خوش ہیں حضرت جی کہ ہمارے بچوں کو انگلش بڑی اچھی آتی ہے. لیکن دکھ ہے حضرت جی قرآن نہیں آتا کوئی. قرآن سکھاؤ اپنے بچوں کو، خود بھی قرآن سیکھو، اپنے بچوں کو بھی قرآن شریف سکھاؤ. خود بھی قرآن کریم کھولو، اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالو قرآن کریم کھولنے کی. تو میں نے اندازہ لگایا کہ اتنا اچھا قرآن کریم کسی عام بندے کا بچہ نہیں پڑھ سکتا. یہ ہو نہ ہو یہ کسی قاری صاحب کا بیٹا ہے یا جو اتنے علماء تشریف لائے ان میں سے کسی کا بیٹا ہے. جو پڑھ کے بیٹھا تو میں نے وہ جو اس مسجد کے امام و خطیب تھے، میں نے حضرت سے پوچھا، میں حضرت بڑا سونا قرآن شریف پڑھے ہے تو کس دا بچہ ہے؟ یہ جو علماء ہیں تشریف لائے ان میں سے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، یہ جس نوجوان کے 10ویں کے آپ ختم پہ آئے ہیں نا، یہ اسی کا بڑا بیٹا ہے.
इसकी उम्र जो है ना ये 11 साल है, मोहल्ले का ना था उनके। इससे एक और छोटा बेटा है, उसकी उम्र को 9 साल है, 9 या 10 होगी। एक और इससे छोटा है, उसकी उम्र को 7 साल उन्होंने मुझे बताई। और सबसे छोटी जो बेटी है उसकी उम्र 3 साल है। ठीक, क्योंकि मेरे भी 4 ही बच्चे हैं। तो मैं हजरत जी सही डर गया। जिन्हों पंजाबी कहते हैं लूँ खलो जाने, मेरे मैं इन्ना क डरिया मेरे लूँ खलो गए। मैंने किसी बंदे से सवाल नहीं किया, मैंने सवाल अपने आप से किया। मैंने कहा सुलेमान तू बड़े बड़े लम्बे प्रोग्राम बना के बैठा था, दस हाँ जरा इस बंदे का अपनी 3 साल की धी छड़ के जान ते दिल कीता होना? सच बताओ उधर, अपना 11 साल का पुत्र छड़ के जान ते दिल मन्या होना? लेकिन हजरत आपको मुझे पूछना किसने है? आपके ख्याल में पूछा जाएगा पहले कि चो साहब प्रोग्राम है कि नहीं है? चो साहब असी इत्थे ही उत्ते कख भी नहीं है इधर, उत्ते चौधरी वो ही जिसका नाम ही बाबा खादम हुसैन है। देखो हम कुछ भी नहीं है। हमारा मरते पोल खुल जाना है। किस तरह खुलना है? साड़ी लाश पई होनी है, साढ़े सक्के पुत्र ने एक डब्बा नहीं सुटना, को मोल भी ढूंढदे फिरना उन्हें, साढ़े अब्बे नूं नवा दे आके, खत्म हो जाना सारा मामला। बड़े बड़े तमाशे देखे हैं हजरत मैंने, क्योंकि गुस्ल देना बड़ा सवाब का काम है। कफन इब्तदा में हमने बड़ा किया है, लेकिन फिर वो एक नया सिलसिला शुरू होने लगा कुछ। फिर हजरत हमने देखा बड़ा कुछ के दिल जो है ना वो ठंडा पड़ गया। मैं एक दफ़ा ना एक मैयत को गुस्ल देने गया, बहुत माशाल्लाह अल्लाह की रहमत, उसके बेटे भी खड़े। मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार देखो मैं आया हूँ तो मैं तो सवाब की घर से आया हूँ, तो आपके लिए भी बड़ी सादत है, आपके वाले साहब हैं, तो आओ मेरे नाल रल के ना। तो जो बड़ा था ना मुझे बड़े गुस्से में और बड़े बदतमीज़ों वाले अंदाज, उसके बाद फिर मैं छोड़ गया इधर, मुझे बड़े बदतमीज़ों वाले अंदाज में कहता है जे असी नहाना ही तो तेनों कद नहीं बुलाया, तेनों नहाना ही तो। एक दफ़ा मैंने एक और मैयत को गुस्ल दिया, उसका भी बेटा पास खड़ा था। मैंने कहा पुत्र आ तू भी नाल मेरा डब्बा सुट, सादत बड़ी वड्डी है। उन्होंने कहना ममा ने मना किया था तुम ना पास जाना, रात को डर लगेगा। हाँ मैं हूँ तो पुत्र डर ही लगना है, फीसा तेरिया इन्ने दित्तियां, हूँ तो डर ही लगना है, पिज़्ज़ा तेनों यह खुआन खड़ता ही, हूँ तो डर ही लगना है ना उधर। फिर मुझे मियाँ मोहम्मद बख्श साहब याद आए, आ फरमांदे जांदी वारी क्या डराउना बनिया, हथ नहीं लांदे डरदे हैं। भाजी डब्बा नहीं सुटना किसी ने, बैग उत्थे प्रोग्राम होने ने, एक ने कहना मगर उस तो बाद जनाजा कर ली, एक ने बोल कहना इन्नी देर नहीं मुर्दा घर रखी दा, असर दुआ करो, मेरा ही घर होना, मैंने को रखन नूं तैयार नहीं होना। फिर एक होर ने कहना वो नहीं इन्नी देर नहीं रखी दा, जोर तो बाद रखो, शहरदारी लोग पहुँच जाते हैं, मेरा ही घर होना, मैनू को घर रखन नूं तैयार नहीं होना। जांदी वारी क्या डराउना बनिया, हथ नहीं लांदे डरदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे। इसलिए जी अपने बीवी बच्चों से खूब मोहब्बत करो, लेकिन पुत्र किसी वहम च ना रही हुआ है, वहम किसी च ना रही हुआ है। अपने अल्लाह को राज़ी करो और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को राज़ी करो। हज़रत जी किसी ने हमें ये जितने जो बहाने हैं ना हमारे, ये यहाँ ही चलने हैं। मसलन ये हमारे जो नौजवान लड़के हैं, इनको आप दावत दें, सबके पास एक ही बहाना है, मेरे कपड़े नहीं साफ। दुनिया को ना पार्क जाना कहते नहानी पैंट बदल के आया, ये इनके बहाने हैं। ये जो हम लोग हैं हमारा भी एक ही बहाना है, दावत दो नहीं काम मदरसा, तुम तो मौलवी लोग वेले हो ना, असी कमा काजा वाले हैं, औखा काम है साढ़े, ठीक है भाई। तो लेकिन मियाँ मोहम्मद साहब फरमाते हैं इजराइल को क्या बहाना लगाना है, वो सोचा उनके लिए भी बहाना। मियाँ साहब फरमाते हैं कोई बहाना नहीं चलना, उज़र बहाना चलना नहीं, उज़र बहाना चलना नहीं, कोई तरह बहाना नहीं उन्होंने सुनना कि जी मेरे तो बच्चे ही छोटे ने, मेरी तो दुकान खुली है, मेरिया तो धियां विआहण वालियां, उज़र बहाना चलना नहीं, जो आखे सो करिए, डिगर नूं जे टहना होए कानू घुल घुल मरीए। हाँ टहना भी है जी, टहना ही टहना है, सब ने टहना है। कोई किसी वहम च ना रहे कि मैं नहीं टहना है, सब ने टहना है। क्योंकि मियाँ साहब फरमाते ने बड़े बड़े उसी टहनते वेखे, सदर जनरल ज़ियाउल हक हैं, जुल्फ़कार अली भट्टो, मुहतरमा बेनज़ीर भट्टो हैं जी, मुहतरमा कुलसूम नवाज साहबा हैं, बड़े बड़े असी टहनते वेखे। टहना ही टहना भाई जी, टहना ही टहना। आओ मियाँ जी अज टह जाइए,
کوئی مول پی جائے گا کیونکہ انہوں نے پھڑ کے ٹھایا پھر مول نہیں پینا کوئی بھی آؤ اج ٹھہ جائیے آؤ اج ٹھہ جائیے جی بڑا ہی مول پان گے جی بڑا ہی مول پان گے جی اس دنیا نے کوئی مول نہیں جی پانا تھا اینا ہی ہوئے گا جنازہ بڑا بڑا ہو جائے گا لیکن وہ جنازے میں حضرت جی جی 10,000 بندہ کھلوتا ہے میں لکھ کے دین تیار ہے یقینی طور پہ حضرت جی 9,900 بندہ بے وضو کھلوتا ہے حضرت جی میں لکھ کے دین تیار ہوں جی تو ویکھ لو حضرت جی حضور دے وفادار ہو جو سارا لاہور بھر چھڑے گا پڑھ کے سارا لاہور بھر چھڑے گا پڑھ کے سارا لاہور بھر چھڑے گا دسے گا حضرت جی بڑیاں بڑیاں دے ڈیلے بار کٹ چھڑے گا پڑھ کے ساڈا نام لین والے انج جاندے جی وفا کرو حضرت اللہ ماشاء اللہ اور یہ باقی حضرت جی یہ جو معاملے ہیں یہ جن میں ہم سارے پھنسے ہوئے ہیں اور حضرت جی اتنے احباب کے دل سخت ہو چکے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈر کیوں نہیں لگتا میں نے ایک دن ایک جنازہ پڑھانا تھا عصر کی نماز کے بعد ہمارے سیالکوٹ میں تاجدار مدینہ قبلہ حافظ نیاز احمد صاحب مدہ ذلہ العالی اللہ حضرت کا سایہ اہل سنت کے سروں پہ سلامت رکھے ساتھ ہی قبلہ کی مسجد اور مدرسہ ہے اور ساتھ ہی نا پیچھے بڑی اجناز گاہ ہے اس کے ساتھ قبرستان ہے میں نے عصر کی نماز ہی وہاں پڑھ لی ٹھیک ہے عصر کی نماز پڑھ کے میں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کبھی کبھی قبرستان جایا کرو دیکھا کرو میں قبرستان آ گیا کیونکہ جنازے نے ذرا 10-15 منٹ لینے تھے وہاں آتے آتے میت میں پھر آ کے نا وہاں بیٹھ گیا جناز گاہ میں تو میرے پیچھے 3 بندے کھلوتے گرمیاں تھیں نا تو اتنے کھلو کے انہوں پہ پوچھے وہ پلاٹ وک گئے کہ نہیں وکیا میں حضرت پیچھے اج کر کے ویکیا میں کیا حضرت صاحب وہ جناز گاہ کھلوتے ہو کوئی تو رب دا خوف کھاؤ یار تین ویسے بھی نہیں ڈر لگتا پہ اقبال بھی رو کے کہتا ہے اقبال کہتے ہیں پھول کی پتی سے تو کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر حضرت جی پتہ نہیں ہو کیا گیا لوگوں کو ڈر نہیں لگتا حضرت یاد رکھو حضرت یہ کوئی پلاٹ شلاٹ نہیں ہے یہ سب دھوکے ہیں حضرت یہ لکھا ہے اور ہمیں بڑا وہم بھی ہے ان چیزوں کا یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں نا زمین کے ایک ٹوٹے کی وجہ سے 2 بندے آپس میں لڑ پڑے حضرت ہوتی ہیں نا لڑائیاں لیکن حضرت کدی بھی نہ لڑی ہوئے بندہ لڑے وہ جڑی شے میری ہے نہیں وہ کانوں لڑنا حضرت جی نہ میں ٹوٹا ماں کے ٹھڈوں لے کے آیا وا نہ میں قبر چ لے کے جانا انہوں نے کہا اللہ بھائی پھڑ میں چلنا ہوئی کبھی حضرت جی اپنے بھائی کا گریبان نہ پکڑنا بڑا قیمتی سودا بتانے لگا حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود بھی اپنے حصے سے دستبردار ہو جائے اور اپنے بھائی کا گریبان نہ پکڑے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت میں اللہ سے لے کے دوں گا حضرت کدی نہ پڑی حضرت ہے ہی نہیں ساڈی حضرت تیرا مالک بھی تیرا اللہ ہی ہے تیری اولاد دا مالک بھی تیرا اللہ ہی ہے جنہیں تینوں دیتا ہے انہوں بھی دے گا کیوں لائیں گلواں پھڑن پر آدھا اور نہ حضرت جی کدی کسی دا کھائیو بھی ہیں جی نہ کھائیو کسی دا اللہ بہت عطا کرے گا اللہ بہت عطا کرے کدی چھڑ کے ویکھیو دلے وہ نہیں جی رکھدا کدی بھی کسی دا اللہ ہم نے حضرت جی کچھ بھی نہیں دیکھا جنت نہیں دیکھی دوزخ نہیں دیکھا قرآن اترتے نہیں دیکھا ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا یہ سارا کچھ حضور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک پہ دار و مدار ہے حضرت حضور نے فرمایا ہم نے مان لیا حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم نے مان لیا یا نبی اللہ حضور نبی علیہ السلام کو قطعاً کوئی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہے ہی سارا کچھ آپ کی زبان مبارک پہ لیکن حضور نبی علیہ السلام بھی قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ دینے والے کا بڑھتا ہے کبھی نہیں ہے وہ جو بڑے تھے نا انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ کوئی بندہ ضائع ہو کوئی لڑائی جھگڑا ہو کوئی خون خرابہ ہو وہ بیٹھ کے انہوں نے کوئی فیصلہ کیا تو ذرا فیصلہ سچے کے حق میں ہی آنا تھا لیکن جو جھوٹا تھا وہ مان نہیں نا جی تسی ڈنڈی مار گئے ہو تسی فیصلہ دے حق کیتا ہے میں نہیں منتا کوئی اچھا بات بھی اس بات پہ ختم ہوئی بھائی ہمیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں چل ہمارا نہیں مانتا ان کا تو مانے گا نا جی مان لو سارے چلے گئے عرض کی حضور زمین کا ٹکڑا ہے یہ کہتا ہے میرا ہے یہ کہتا ہے میرا ہے آپ فیصلہ فرما دیں کہ کس کا ہے
وہ کچھ ہوتے ہیں نا ایویں جن کو نہیں پتہ ہوتا بڑوں کی مجلس کی آداب کیا. وہاں بھی ایک بیٹھا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کرتا ہے حضرت اس طرح کریں کہ اکیلے اکیلے نا آپ دونوں کی بات سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کیڑا ہے. لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گیا، آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے ان کو اکیلا اکیلا کر کے پوچھنے کی ضرورت نہیں، مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت بھی دی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے. ہاں بھائی نبی تو ہوتا ہی غیب کی خبریں دینے والا ہے. آپ نے اس شخص کو لیا اور چلے گئے، زمین کے ٹکڑے کی نشاندہی کی گئی، آپ اس پہ کھڑے ہو گئے اور اس کو مخاطب کر کے نا آپ نے فرمایا یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تجھ سے پوچھتے اب تو ہی بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے. تو تفسیر میں لکھا ہے کہ زمین بول اٹھی. پہلے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کی، اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتی ہے حضرت دوئیں جھوٹ بول دے جے، نہ میں دیاں نہ میں او دیاں، انہوں کو تیاری کرن دوئیں میرے نے، انہوں کو تیاری کرن دوئیں میرے نے. اسی ساری زندگی آئی کھیڑ دے رہنے ہیں کہ میری ہے، تو بعد پتہ لگتا ہے میری نہیں میں دا ہے. اسی ساری زندگی ایسے بھول پھر دے رہنے گجرا والا سارا ہی میرا ہے. بھائی گجرا والا تیرا نہیں، تو گجرا والے کسی قبرستان دا ہے میاں ہے. چھوٹی جی تینوں ایک جگہ دینی ہے انہوں نے پڑھ کے. تو پھر آؤ حضرت جی آج تیاری کر رہی ہے حضرت جی. بہت اوکھا پینڈ ہے، پتہ نہیں حضرت جی سانوں ڈر کیوں نہیں لگتا ہے، بہت اوکھا پینڈ ہے. میری حضرت صاحب تے آندے نے مسجد سے نا پائی ہوراں نے دیکھی ساری مسجد ماشاءاللہ بہت ساڈا کھلا سیالکوٹ دی دوسری بڑی مسجد ساری مسجد ہے. کچھ سانوں لگتا پیچھے سارا فیکٹری ایریا ہے. تے نماز وچ ساری مسجد 16 ٹن چلر چلتا ہے. جمعے تو نہیں میں کہاں گا بڑی ٹھنڈی ہوندی ہے کیونکہ جمعے گیدرنگ بہت زیادہ ہوندی ہے، لیکن نماز وچ بڑی ٹھنڈا حال ہے ساڈا. تو ہوں تو خیر مصروفیت اینی ہو گئی کہ بڑا گھٹ وقت ملتا ہے نماز دی امامت کروان دا. تو جدوں میں ہونا سا نا اتنے تو کی کرنا حضرت جی یک ٹھنڈا حال ہے بالکل گرمی 16 ٹن چلر چلے حضرت جی یک ٹھنڈا حال ہے حضرت جی. لیکن کی ہے سنگیاں نوں اینی گرمی لگتی، ایک سنگی نے آنا آ کے پکھا آن، دوجے نے آنا پکھا آن، تیجے نے آنا پکھا آن. وہ نماز ختم ہونے تک نہ حال دے سارے پکھے لگ گئے ہوندے نے. تو میں حضرت جی کنی دیر بہ کے نا مسلے سے سوچتا رہنا یار ایڈا وڈا حال، باریاں بھی نے، 16 ٹن چلر بھی چلتا ہے، وہ بندیا تینوں اینی گرمی لگتی ہے. وہ دساں اس قبر چ تیرا کی بنے گا جتھے چلر تے بڑی دور دی گل جتھے پکی بھی نہیں ہونی ہے، کی بنے گا حضرت جی ہے. ٹھیک ہے جی کدی کدی جایا کرو، ساری رہائش اسی جانا ہے اتنے، کدی کدی جایا کرو حضرت، روح بھی ویکھیا کرو ہے. اور وہ پھر آؤ سارے رل کے نا وہ تیاری کریے، آؤ وہ تیاری کریے. اور میاں محمد بخش صاحب نے پھر کمال لکھا ہے، بڑا کمال لکھا ہے. ہاں فرماتے ہیں لوئے لوئے نا حضرت او پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا ہے. اور پتہ ہے حضرت جی یہ ساری خرابیاں کیوں ہیں بھلا، کسی انہوں بھول گئے ہیں ساریاں خرابیاں اسی انہوں بھول گئے. وہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا بازار تشریف لے گئے، مدینہ پاک کا بازار. تو ایک اونٹ بدک گیا تھا، بدک مراد پھوڑ ہو گیا تھا. تمہیں پتہ ہے حضرت جی اتنے تو چھوٹا جہا کٹا پھوڑ ہو جائے تو نہیں بلیا جاتا کسی کو. وہ پھر اونٹ سی حضرت قداور جانور کیڑا وہ اگے ہوئے حضرت. ٹھیک ہے جی بازار انہیں اگے لایا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لائے. ٹھیک ہے جی صحابیت کا روب ہے. آپ نے جناب اس کی نکیل پکڑی اور جو لکھا ہے جس کا مفہوم ہے آپ نے اس کے کان میں کوئی بات کہی، وہ وہاں ہی کھڑا ہو گیا، پھر وہاں ہی بیٹھ گیا اور 1-2 دن کے بعد وہاں ہی مر گیا. اب سب نے تو دیکھا تھا، سارے منتظر تھے کہ امیر المومنین تشریف لائیں تو ہم پوچھیں کہ حضرت اونٹ دے کان چ کی آکھیا سی جی، وہ تو کھلوتا ہی مر گیا. وہ اب تشریف لائے تو لوگ حاضر خدمت ہوئی، عرض کی امیر المومنین اونٹ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا. آپ نے انہوں کی آکھیا سی؟ آپ نے فرمایا کیوں؟
हज़रत उत्थे ही खलो गया और फिर उत्थे ही बह गया तो उत्थे ही मर गया भुखा। आपने की आखिया सी, जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिया ना, मैं उसका पंजाबी में मफहूम अर्ज़ कर देता हूँ। आप फरमाते मैं उहदे कान च आखिया सी, एनी अत कानू चुकी आ, मरना नहीं याद है, एनी अत कानू चुकी मरना नहीं याद। और हज़रत जी बिल्कुल गल ठीक है, असी अत भी तां चुकी है कि सानू मरना नहीं याद। कोई जिन्हों मरना याद नहीं हो तो तैयारी करता है, वो अत नहीं चुकता है कोई। असी अत ऐसे नहीं चुकी, सानू मरना नहीं याद कोई। हज़रत जी मरना है हज़रत जी। और मैं एक बात ना जो शैतान ने बाद में आपके दिल में डाल दी, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। शैतान ने बाहर जाके तुहानू पता की कहना, वो मौलवियों को होर कोई काम ही नहीं है। मैं तुहानू नहीं कह दिंदा वो मौलवियों दी गल्लां ने, नहीं हज़रत जी ए मौलवियों दी गल्लां नहीं जी, हक ते सच जी हज़रत जी, हक और सच। ये कभी आप में से कभी कोई सियालकोट गया हो तो हमारे सियालकोट में बड़ा मशहूर मरूफ रोड है, हकीम खादिम अली रोड। ये मेरे परदादा पीरो मुर्शिद के नाम पे है, हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला। और ज़ाहिर है माशाल्लाह मुझे पता है यहाँ बड़े ऐसे लोग बैठे हैं, तो आपको पता है हज़रत जी जी सड़क उत्ते पड़ापटी होए फिर वो की हुंदी है, बिल्कुल सड़क के उत्ते जगह होए, रोड भी बड़ा ज़बरदस्त होए, कितनी कीमती जगह होंगी। वो हज़रत का ना कोई मुरीद था तो उसने इंजीनियरिंग की, नवा नवा ना इंजीनियर बन गया। हज़रत को आके अर्ज करता, हज़रत आप किसी रोड च भी जाके बह जाओगे ना तो लोगों ने तो उत्थे भी आ जाना, तो मैनू इजाज़त दो मैं जड़ा ना वो नक्शा बनाना वा तो इत्थे प्लाजा बनाइए। ये हज़रत जी प्लाजा बनाना कोई शरी तौर पर जुर्म नहीं है अगर हलाल का हो तो, ठीक है। अगर हलाल की जगह हो, हलाल के पैसे हों तो प्लाजा बनाना कोई जुर्म नहीं है हज़रत जी। लेकिन देखो इनको पता था हमने नहीं रहना इधर कोई भी, कैसे लोग थे हज़रत जी। आपने फरमाया संगिया रहन दे प्लाजा, कहता जनाब वजह। आप फरमान लगे यार असी अपने वड्डियां को एक गल सुनी है तो तू प्लाजा रहन दे। और करता हुजूर आप दी गल सिर मत्थे ते, लेकिन नवा दौर है, हो सकता आपने जी गल सुनी हो पुराने दौर की होए, उन्होंने गल ना ठीक चले। आपने फरमाया नहीं दौर जड़ा भी होए गल ठीक ही है। उन्हें कहा जनाब की सुनिया तुसीं अपने वड्डियां को, तुसीं प्लाजा नहीं बनाना है। आप फरमान लगे यार असी सुनिया कि नाल नहीं जान देंदे हैं, असी फिर वो इकट्ठा करन डे जिहड़ा नाल लैके जाना, जिहड़ा नाल नहीं जाना असी की करना। आज भी वो जगह उसी तरह इन्होंने तैयारी की, तैयारी करिए जाना है, तू जाना है मियाँ जी, तू तैयारी कर और सबको सलामत रखे। ये जब अल्लाह देता है ना तो फिर कोई नहीं रोक। मैंने आपको मना किया ना कि जी पैसे से कोई ना उठे, क्योंकि मैंने बड़ी चिड़ चिड़ दी पैसे आते, लेकिन नहीं मैं आपको बात बताने लगा। देखो लेकिन हज़रत जी जो उन्होंने देने हो ना फिर देंदा है हज़रत जी। मैंने मना किया ना हज़रत जी कि ना उठे कोई, लेकिन जो उन्हें देने ने उन्हें देने ने हज़रत जी, ए पिछे ना लगो हज़रत जी। जो उन्होंने देने ने ना तो मोड़ोगे उन्होंने फिर भी दे देने हज़रत। ये आपके सामने की मिसाल है। ये आप मेरा हर प्रोग्राम उठा के देख लें, मैं हर प्रोग्राम से पहले कहता हूँ यार पैसे सुटन नहीं कोई बंदा ना उठे, क्योंकि मेरा दिल करता है जो उन्होंने गल हो तो फिर सिर उन्होंने हो। लेकिन हज़रत इंज आते जी जो उन्हें देने ने ना तुम मना भी करोगे उन्हें फिर भी देने ने हज़रत। बाकी हज़रत जी ये पिछे ना लगी हो कभी भी हज़रत जी, हकीकत कह लगा जी ये पिछे थक जाओगे हज़रत जी, लेकिन यह दौड़ नहीं जे मुकनी कभी भी, थक जाओगे दौड़ दौड़ के, यह दौड़ नहीं जे मुकनी। हाँ दौड़ना जी तो मदीने वाल दौड़ ला दो, तुम मदीने में दौड़ोगे सारा पाकिस्तान तुहाडे पिछे पिछे दौड़ पेगा। हज़रत जी जो दौड़ा है पिछे ला ली ना, यह दौड़ नहीं जे मुकनी कोई। मौलाना रूम ने इसको बाकायदा हिकायत किया। आप फरमाते हैं, मैं इसको जरा पंजाबी में ना थोड़ा आसान करके आपके लिए सुना दूंगा। आप फरमाते ने कि बाबे होरी ना नमाज पढ़न गए तो मस्जिद के रस्ते वेख्या तो कि जाना बह के पिया रोए हज़रत जी, ठीक है जी। तो जोड़े बाबे होंगे ने ना हज़रत जी वो दिल के बड़े नरम होंगे। मैं उम्र के लिहाज से ना जो बाबे ने उन्होंने गल नहीं करना, जो हजूर के बाबे ने मैं उन्होंने गल करनी। यह बड़ा फर्क है, मैं तो भूल जो नबी अलैहि सलाम के बाबे ने ना वो बड़े नरम होंगे ने। वो बाबे ने वेख्या जाना रोन डिया है, आप तशरीफ लै आके उस बच्चे के सिर पर हथ फेर के उन्होंने पुछते ने बई क्यों रोन ने। कहता जी वो मेरा 1 रुपया गवाच गया है मैं तां रोन डिया।
فرمایا جی تینوں اپنے کولوں روپیہ دے دی، کیونکہ رون کی وجہ تو روپیہ ہے نا، جی کولوں دے دیے تو خوش ہے؟ انہیں کہا جناب میں خوش ہوں۔ آپ نے جناب جیب چ روپیہ کڈیا تو انہوں دے چھڑے، خوش ہو گیا، آپ تشریف لے گئے۔ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو پھر پیا روئے، آپ پھر آ گئے، بھائی ہوں کیوں رون ڈے ہیں؟ کیونکہ یہی جی روپیہ گواچ گیا، روپیہ مل جائے تو میں خوش ہوں، ہوں کیوں رون ڈے ہیں؟ وہ کہندا ہے جناب تاں رون ڈیا تھا کہ جڑا گواچ گیا جی وہ بھی کول ہوندا تے 2 روپے ہونے سے۔ آپ نے فرمایا اچھا جی 2 کر دی خوش ہو جائے گا؟ انہیں کہا جناب خوش۔ آپ نے جناب ایک اور پڑھیا، آپ نے 2 کر چھڑے۔ آپ کو پتہ ہے سردیاں وچ اثر تو بعد تھوڑی دیر بعد ہی مغرب آ جاتی، اور جڑے اللہ والے انہوں دا طریقہ کار ہے مسجد بھی چھیتی آ جاتے ہیں، بس گھر دا چکر لا کے آئے پھر مسجد ال واپس آ گئے تو ویکھیا پھر پیا روئے۔ پوچھا ہوں کیوں رون ڈے ہیں؟ کہندا تاں رون ڈے ہیں جڑا گواچ گیا جو بھی ہوندا تے 3 روپے ہونے سے۔ فرمایا 3 کر دئی تو پھر خوش ہیں؟ انہیں کہا جناب خوش۔ اے پتر اے دوڑ نہیں مکنی بھاجی کسی کو، پورا کجرا والا خرید لو گے نا پھر دل کرنا گکھڑ بھی میرا ہونا چاہیے۔ اے دوڑ نہیں مکنی، حقیقت کھڑنے ہوں اے دوڑ چ نہ پئی ہو سر جی، تھک جاؤ گے، مکنی نہیں جی ہے کسی دی، کسی دی نہیں جی مکی ہے۔ اتنے میں کوڑی گل کر دیا گا پھر نون لیگ والے نے بھی غصہ لگنا ہے، پھر پی ٹی آئی والے نے بھی لگ جانا۔ اے نہیں مکنی ہے، اے نہیں مکنی ہے۔ اے باج فقیراں کسے نہ ماریا ظالم چور اندر دا ہوئے، اے وہی سن انہاں دی مکی ہے، باقی نہیں مکنی ہے جی کسی دی بھی۔ آپ نے جناب ایک اور کڈیا تو آپ نے 3 کر چھڑے۔ فرمایا کاکا ہوں خوش ہیں نا؟ انہیں کہا جناب خوش۔ آپ پھر تشریف لے گئے تو مغرب دی نماز پڑھ کے نکلے تو پھر پیا روئے۔ آپ نے فرمایا کاکا ہوں کانوں رون ڈے؟ کہنا جناب جڑا گواچ گیا جو بھی کول ہوندا تے 4 ہونے سے۔ وہاں پھر آپ نے بھر کے نا آپ نے فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے سچ ہی کہا، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا۔ اپنے حکمرانوں ویکھ لو، بھریا گیا کہندا حضرت لٹ کے کھا چھڑیا ملک حضرت، بھریا پھر بھی کسی دا نہیں گیا، پھر تیار کھلوتے دے نہ حضرت اے جی دوڑ چ نہ لگی ہوا ہے، اے بڑی کتی دوڑ جی حضرت جی۔ بس اپنے اللہ کو دعا کریا کرو سری اٹھ کے، یا اللہ جڑا اج دا رزق ہے نا حلال نال تے آسانی نال دے چھڑی، جی کل آئی تے کل دا بھی تو ہی رب ہے۔ اور جس طرح میں نے یہ تو ایک آپ کو یہ سنائی نا، میں آپ کو کتاب سے بھی سنا دیتا ہوں، جنہوں نے دینا ہے انہیں دینا ہی دینا ہے حضرت۔ یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت شبل مروزی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ایک دن میرا گوشت کھان تے دل کر پیا، لیکن حضرت یہ کتنے نفس نہیں مندے سن۔ آپ فرماتے ہیں میں کیا نہیں گوشت، کہتے پھر دل چ خیال آیا کہ حضور نبی علیہ السلام نے تو گوشت پسند ہی بڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیا کہ ایسے نہیں کھانا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بڑا پسند ہے۔ فرماتے نے بازار گیا تو 2 درہم دا گوشت خریدیا، کیونکہ حضرت ادو شاپر شوپر نہیں سن ہوندے کوئی، آپ پونے چ لپیٹ کے نا تو گوشت لے کے پیا۔ آپ فرماتے نے کیلے نے چپٹا ماریا، گوشت کھو کے اڑ گئی۔ فرماتے نے میں مسجد چ آ کے تے اللہ دے ذکر چ مشغول ہو گیا۔ فرماتے نے رات پئی تے گھر آ گیا، کہندے جو گھر آیا نا تو بی بی نے اگے لیا کے روٹی نال جڑا سالن رکھیا نا گوشت دا سالن سی، میں بڑا حیران ہویا، وہ میرا گوشت تیل کھو کے لے گئی، گوشت کتوں آیا؟ کہندے نے میں اپنی بڈھی نے پوچھیا گوشت کتوں آیا؟ وہ کہندی میں ویڑے چ کھلوتی ہاں تو اتنے ویکھیا تے 2 الاں کسی شے دی وجہ نال آپس پہ لڑن، تو لڑدیاں نا شے میرے ویڑے ڈگ پئی، وہ میں کھول کے ویکھیا تے گوشت سی، میں پکا لیا ہے لکھیا کہ اب اتنے سجدے ٹر گئے۔ تو اللہ دی بارگاہ چرچ کی کردے نے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ میں تو اسے بھول جاتا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں بھولتا ہے۔ جی اوہ قربان جائیو دی کریمی تو اسی تے پتہ نہیں کہڑے رائے پہ گئے، وہ چلے ہو تے سپ نوں بھی دین دے، وہ تے ٹھوئیں نوں بھی دیندا ہے، تین مینوں نہیں دے گا؟ کیوں آرام کمان دے، کیوں نماز چھڑ بیٹھا میاں، تینوں مینوں نہیں دے گا؟ اور میں ان بچوں کو اکثر ایک بات سناتا ہوں کہ وہ نا ہمارے سیالکوٹ میں ایک پروگرام تھا حضرت جی، جیسے میں نے کہا نا کچھ باتیں ادھر چھپ جاتی ہیں حضرت جی، اینے لگتا مور لگ گئی، این دیاں گلاں ہوندیاں نے لا چھڑ دیاں نے بندے نوں پڑھ کے۔ میں نا وہ ابھی تو تقریباً 7:15 ہوئے، تب حضرت جی ہمارے سیالکوٹ میں پروگرام تھا، 2:30 بج چکے تھے رات کے،
धुंध पई दी टका के। हमारे सियालकोट में बड़ा मशहूर मारूफ मज़ार पाक है, हज़रत सैयदना इमाम अली उल हक रहमतुल्लाहि तआला का मिजाज, आपके कदमों में प्रोग्राम था। वो मस्जिद थी, बाहर निकल के फिर मस्जिद का हाल था, हाल के साथ गली थी। मेरी गाड़ी जो है ना वो सड़क पे खड़ी थी। मैं मस्जिद से निकल के हाल में आ गया। मैं हाल में खड़ा था तो वो जो बच्चा लंगर बांट रहा, आज तक कभी इस तरह नहीं हुआ हजरत कि मैनू भी को लंगर देना आया। ज़ाहिर सबको पता होता है कि हजरत का लंगर तो घर में, इन्होंने घर में खाना खाना है। वो बच्चा ना हजरत जी मेरे पास आ गया लंगर का छापर लेके, मुझे कहता है हजरत साहब लंगर। मैंने उनको कहा भाई पहली गल है कि 2:30 बजे ने लंगर का टाइम नहीं, दूजी गल है मैं चावल खाता नहीं खुश हो के, तीजी गल है कि मैनू घर भी नहीं लैके जा सकता, वड्डे दिन दी छुट्टियां ने, बच्चे नानके गए ने, घर है ही कोई नहीं, चौल ज़ाया हो जाने, तू किसी होर नूं दे दे। तो मैनू अगू डरा के ना, मैनू डरा के कहता हजरत साहब लंगर नूं ना नहीं करी दी। मैं जिंदाबाद सुनी हो, नमाज भावें पढ़ो ना पढ़ो लंगर नूं नहीं ना करनी है। ऐ ही सानू मसला याद है, बाकी सानू कख नहीं याद रहा। लंगर नमाज भावें पढ़ो ना पढ़ो लंगर नूं नहीं ना करनी, ऐ ही मसला सानू याद है। बाकी माफी खली बल्ली सारी, पर लंगर नूं नहीं ना करनी है। बाबे होरां ने गड्डी उल्ट देनी पड़ के, को खुदा का नाम लो यार, को करना नहीं। और मैं आपको हज़रत ये साफ और वाज़िया बात कह रहा हूँ, बेनमाज नूं लंगर ने कोई फायदा नहीं जे देना है। भावें लंगर दाता साहब का हो, भावें लंगर बाबा साहब का हो। दाता साहब और बाबा साहब से ऊपर के बाबे हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह फिर स्पेशल कहा गया था कि हजरत के गुफ्तगू करनी है। फिर एक और बाबे हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि तआला, दोनों बाबे क्या फरमाते हैं? एक बाबे फरमाते हैं जो बेनमाज है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफना हो ही ना। एक बाबे फरमाते हैं जो बेनमाज है वो सूअर से भी बुरा है, उसको फिर लंगर ने क्या फायदा देना है। हाँ हजरत जी बेनमाज यहाँ तो होता है ना हजरत जी, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम सारा कुछ ही कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे तो नमाज नहीं पढ़ रहे। कितने बड़े हम मुजरिम हैं हजरत जी, दिन में कई बार हम मस्जिद के सामने से गुजर के जाते हैं जी, सब्जी लेने हम जाते हैं, अपने काम पे हम जाते हैं, नहीं जाते तो मस्जिद में नहीं। फिर हुजूर गौसे पाक और सुल्तान साहब क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं सूअर से भी बुरा है। आप फरमाते हैं मुसलमानों के कब्रिस्तान में इसको दफनाओ ही ना। इसलिए नमाज पढ़े करो। फिर आपको पता है जी हम सुन्नी हैं तो मानने वाले ही, मैं भी डर गया। मैं भाई फड़ाया इधर छापर की एवं गड्डी ना उल्ट जे बाहर जाके मेरी। अजीब हजरत जी बातें, ऐसी ऐसी बातें हजरत जी, ये बड़ी ज्यादा बातें हैं जिनका बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है हजरत जी। मैं इन बच्चों को बताता हूँ, मैं एक दिन ना हजरत जी प्रोग्राम सुबह करके ना किसी अब दूसरे शहर से अपने सियालकोट वापस आया। हमारे सियालकोट का एक बड़ा अच्छा नाम है हजरत, उन नंगी पैरी ना माम साहब पे जान। तो मैंने समझा शायद रास्ते में हजरत ने फजर पढ़ी, इनकी जूती उठा ली है किसी ने। मैंने बच्चे को कहा गड्डी है नाल ला जाके, मैंने अपनी जूती उतार के कहा मैं हजरत जूती पा लो। फरमान लगे नहीं मैं नहीं जूती दी लो। तो मैं हजरत नंगी पैरी क्यों जान डे हो मज़ार ते? नहीं मैं सुखन सुखी दी है कि मैं हर बुध नूं हजरत साहब के मज़ार ते पैदल जाना है। मैं यार को खुदा दा खौफ खा है कि हजरत साहब इन्नी दूरों साढ़े इत्थे यह कहन नहीं आए हैं कि हर बुध नूं अपने घरों मेरे मज़ार ते पैदल नंगी पैरी आई करी। वो ऐ नहीं सन कहण आए, सानू यह कहण आए सन 5 वक्त मस्जिद जाई करी। ये अजीब हजरत जी बातें है। वो जी बुध नूं जो उत्थे गुसल होंदा है, मैं हर गुसल च शामिल होना। जा तू मसीते नहीं जाता, तू गुसल च जिन्नी वारी मर्जी पिया जा, तेनू की फायदा होना। मैं वो बाबा जी तेरे बाबा जी नहीं, बाबा जी अल्लाह और अल्लाह के रसूल दे गुलाम ने। तू नमाज पढ़न नहीं रहा, तेनू बाबे दे मज़ार ते जानना की फायदा होना। अगर बाबे दे मज़ार तू को फायदा लैनी तो पहले मस्जिद जा, फिर बाबे और कर जा। हाँ नमाज ना छड्डो हजरत, हथ जोड़ के जी चले हो नमाज ना छड्डो है, कोई चले हो नमाज ना छड्डो है, चले हो नमाज ना छड्डो है। जो सूरह मुद्दस्सिर में लिखा है ना कि जो फी जन्नती यतसालूना अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर, जेड़े आले जन्नत ने वो जन्नमियां नूं पुछणगे तुसीं जन्नम च किवें आ गए। ते सब तो पहला जिहड़ा जवाब देणगे नाले जन्नम, वो की कहणगे? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, असीं जन्नम च तां आ गए असीं नमाज नहीं सा पढ़दे। कोई नमाज पढ़ो यार। यार चलो अज आपस ही बैठे दे हैं, कोई जलसा नहीं, आपस सारे इकट्ठे हुए हैं। कुछ कोई नुक्स लभा जो तो उठ के मैं दसो भी यह नुक्स है, मैं तां नहीं पढ़ता है। कोई नुक्स नजर आया हो तो उठ के मैं दसो कि यह नुक्स है तो मैं तां नहीं पढ़ता है। कोई चलिया फायदा ही फायदा मियाँ, फायदा ही फायदा है, क्यों नहीं पढ़ता?
فائدہ ہی فائدہ نہیں ہے، کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ اور اقبال نے کمال لکھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات۔ یہ لکھا، ایک ہوتا ہے غرور، ایک ہوتا ہے رشک، رشک کی اجازت ہے۔ وہ لکھا ہے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر حاضر تھے تو قلب مبارک میں خیال آیا، یا اللہ میرے تو پہلے بھی کوئی تیرا نام کلام نہیں ہویا، میرے تو بعد بھی کسی نے نہیں نہ ہونا۔ اللہ پاک نے فرمایا، میرے کلیم جب آپ کوئی طور پر آ کر مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں نا تو آپ کے اور میرے درمیان 10,000 نورانی پردے ہوتے ہیں، 10,000 نورانی پردے۔ یہ حضرت جی یہ ایک میرا پردہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں اے ایل، تسی مینوں نہیں لبدے پے، میں تانوں نہیں لبن دیا۔ ایک میرا پردہ ہے، اللہ دا ایک بھی انجدہ نہیں ہے جس طرح دی شان دے لائق ہے۔ فرمایا 10,000 نورانی پردے ہوتے ہیں، پھر آپس میں ہم کلامی کا سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن اے میرے کلیم علیہ السلام، میرے محبوب جب جلوہ گر ہوں گے میں ان کو معراج پہ بلا کے 5 نمازوں کا تحفہ دوں گا، اور جب کوئی ان کا امتی دوران نماز سر سجدے میں رکھے گا اس کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ اللہ یا رسول زندہ باد یا حضرت جی، وہ دل نہیں کرتا رب نہ گلاں کرن تے، ذرا نہیں دل کرتا، وہ چلیا جاتے صحیح۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، اور ساری تعریفیں تو تیرے ہی لیے، وتبارک اسمک، تیرا نام بڑا برکتوں والا ہے، وتعالی جدک، تیری ذات بڑی اعلیٰ ہے، ولا الہ غیرک، ہے نہیں دل کرتا تیری رب نہ گلاں کرن تے، کرو تے صحیح یار جا کے، کرو تے صحیح، چلے ہو کدی جا کے ویکھے تو صحیح، پھر رنگ لگتا کہ نہیں لگتا ہے۔ وہ میں حضرت جی وہ پروگرام جو ہے نا وہ شاپر ہاتھ سے پھڑ لیا، وہ میں مسجد سے باہر نکل کے نا گلی چاہ کھلوتا، وہ 4-5 بچے کھلوتے ہیں، لو جی بندہ ایک آ گیا، بندہ ایک آ گیا، اور بندہ بھی ہے نہیں کہ کوئی پاگا لایا کوئی داڑھی والا، نہیں حضرت جی، وال انہیں پیڑی جی کٹی، دویاں کناں جو والیاں، ہتھاں جو نے کڑے، تے بڑا بدتمیزاں والے انداز سے نا مینوں کہندا ہے، اے مولوی صاحب لنگر ہے جی کہ مکا چھڑے سارے، ایسے گل ہوتی تھی سنو، ہے پاگل قوم ساڈی، میں اگر چاہوں بھی تو کلا نہیں مکا سکتا ہے پھڑ کے، عجیب باتیں حضرت جی ہماری۔ اور یہ حضرت جی سب سے زیادہ یہ رویہ علماء کے ساتھ اہل سنت میں ہے، باقی جتنے فرقے ہیں حضرت تو اپنے علماء کی بڑی قدر کرتے ہیں، سب سے زیادہ علماء کی بے قدری ہمارے اہل سنت میں ہے حضرت، بہت بے قدری ہے۔ وہ بابا جی نوں گھر نوں کھنگن بھی اچھی نہیں دیندے، وہ بابا جی جنہوں گھر نوں کھنگن بھی نہیں دیندی، وہ بھی آ کے مولوی صاحب تے مسجد اچھی اچھی بول دے ہوندے۔ علماء کا ادب کرو حضرت جی، علماء کا ادب کرو۔ وہ میں حضرت جی اگے نہیں لے کے جانا چاہتا، وہ میں شاپر انہوں پھڑا ہڑے، لو جی شاپر لے کے سڑکے ٹر گیا بیک، میں ان کو ظاہر ہے کہ لوگوں کا کھلوتا ہوں کہ 1.5-2 منٹ لگنا سی، میں جناب وہ 1.5-2 منٹ لا کے نا جڑے ویلے سڑکے پہنچے نا تو ایک دکان دے سامنے بہ کے نا تے شاپر کھول کے چول پیا کھائے، مینوں انہوں ویکھ کے تے رون آ گیا۔ انہوں کوئی رون کیڑی گل تے آیا، رونا اس گل تے آیا، اس چلے نوں آپ ہی نہیں پتا ہے رب ہے نہ پیار کنا کرتا ہے۔ میں تے شاپر چکڑ ہی نہیں ہنڈیا تھا، منہ تے تکو تکی چکایا، مولوی نہیں کھانا نہ کھا، باہر تے لے جا، ساڈا بندہ ہنڈے، میں تے چکڑ ہی نہیں ہنڈیا، میں نے تو تکو تکی چکایا، حضرت جی تو نہیں کھانا نہ کھائی میں با، کیونکہ حضرت جی انہیں مسجد جانا کوئی نہیں سی، جی آ جاندہ تو انہوں کسی نے دینا کوئی نہیں۔ ایک عالم دین نو شاپر چکوایا، چل باہر لے کے جا، وہ اتنا پیار کرتا ہے ساڈے، لیکن پتہ نہیں حضرت جی سانوں کی ہو گیا۔ سارے نماز پڑھیا کرو حضرت، سارے نماز پڑھیا کرو، اپنے اللہ نو یاد کریا کرو، اے وقت حضرت جی صدا ایک کو جا نہیں جے رہنا ہے۔ کہے فقیر حسین نے مانا، دنیا چھوڑ آخر مر جانا، اوڑک کام اللہ دے نال، نیو لالے ابے پرواہ دے نال۔ وقت بڑی تیزی نہ گزرتا پیا، وہ بہت زیادہ معاف کرنا لائے، وہ دیکھو معافی منگی ہے، انہوں راضی کری، وہ بس 4 منٹ رہ گئے ہیں ہمارے،
حضرت اچھا ہمارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، وہ لکھا ہے کہ آپ کے دور مبارک میں نا حضرت وہ ایک چور پکڑا گیا، تو آپ کو پتہ ہے اسلام میں کیا سزا ہے چور کی؟ اس کا ہاتھ کاٹ دو حضرت جی۔ اور حضرت جی لاٹ ہونے بھی ٹھیک ہے جی، تو ہر محلے گلی کو چار چار ٹونڈے لبن گے نا، سارے نے ٹھیک ہو جانا۔ مجھے پتہ ہے حضرت جی میں پھڑیا بھی گیا تو میں چھوٹ جانا حضرت جی۔ جب حضور کا نظام، حضور کی شریعت آئے گی نا، ہر گلی کو دو دو ٹونڈے لبن گے تانوں، پھر نہیں کوئی چوری کردا حضرت جی۔ ایسے مجھے پتہ ہے حضرت جی میں چھوٹ جانا حضرت جی۔ وہ لکھا ہے کہ جب اس کا ہاتھ کاٹنے لگے نا تو وہ رو پڑا، کہندا جی میرا ہاتھ نہ کٹو ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ کہندا حضرت اس لیے کہ میں پہلی باری چوری کیتی ہے تو پھڑ کتا، تو مجھے اس لیے معافی دے دیو کہ میں پہلی باری کیتی ہے تو پھڑ کتا۔ دیکھو حضرت عمر فاروق کو اپنے رب کی کریمی پہ کتنا یقین تھا۔ اب اس کو فرماتے ہیں تجھے شرم نہیں آتی ایک چوری کرنا تو جھوٹ بولنا ہے؟ وہ کہندا حضرت جھوٹ کی ہویا؟ آپ نے فرمایا تو کہن دیا کہ جب میں پہلی باری چوری کیتی ہے تو پھڑ کتا، اور پہلی باری تو انہیں کسی نے پھڑیا ہی نہیں کبھی، پہلی باری تو انہیں پھڑیا ہی نہیں کسی نے کبھی۔ حضرت جی میں تانوں سچ آکھنے ہاں جے پہلی باری وہ پھڑدا تے تانوں سلیمان کدی بھی ایتھے نہ لبدا ہے کوئی، وہ معاف کردا ہے حضرت جی۔ وہ کنی باری معاف کردا ہے کہ میاں صاحب فرماندے نے ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، تے لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون، پردے پاون اینے کو پردے کہ میں تانوں دس نہیں سکتا۔ اپنے اللہ نو راضی کریے حضرت جی، اپنے اللہ نو راضی۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بزرگ سن جنہوں نے رب نو راضی کر لیا، جنہوں تو رب راضی سی حضرت جی۔ اور باتیں تو حضرت جی ان بزرگوں کی اتنی ہیں کہ شاید کئی راتیں گزر جائیں تو باتیں ختم نہیں ہوتی۔ میں اسی حوالے سے بس بات کروں گا جس حوالے سے میرے معاشرے کو ضرورت ہے حضرت جی۔ یہ جو لوگ تھے نا حضرت جی، ہاں بابا فرید ہوں، ہاں داتا صاحب ہوں، ان کا ایک بہت بڑا کمال یہ بھی تھا کہ یہ اللہ کی مخلوق سے محبت بڑی کرتے تھے۔ محبت کریا کرو اور معافی دیا کرو، معافی دیا کرو۔ میں حضرت جی اسی رستے چاہنے ہیں کہ بندے نے نا سانو موٹر سائیکل تے بڑی بھیڑی جی گال کری، ایویں تھوڑا جہا غصہ آیا، پھر میں نال ہی کہہ کے پی گیا کہ یار وہ بھی تو مینوں معاف کر دئی ہے، معاف کر چھڑے کرو نا۔ اور بزرگ فرماندے نے حضرت جی غصہ کرنے والا پہلوان نہیں پی جانے والا پہلوان، کیونکہ کرنا سوکھا ہے نا۔ پہلی گل تو ہے کہ ڈی ایس پی تے مینوں آنا کوئی نہیں، غصہ مینوں جدوں آنا ہی ریڑے والے تے آنا ہی، چنگچی والے تے آنا ہی، بڈھی تے آنا ہے، یا محلے دے ماڑے بندے تے آنا ہے۔ بھاجی گل غلط نہیں کیتی کوئی، میں جے غلط کراں تے تسی روک سکدے ہو۔ ڈی ایس پی تے مینوں نہیں آنا، اے سی تے مینوں نہیں آنا، ڈی پی او تے مینوں نہیں آنا، غصہ مینوں جدوں آنا ہے یا ریڑے والے تے یا چنگچی والے تے یا محلے دے ماڑے بندے تے آنا ہے۔ نہیں یہ تے آئے نا ڈی ایس پی تے بھی، پھر میرے نوں اجازت ہے جی میں سامنا سٹ دیو کٹ کے انہوں ایک، لیکن نہیں سٹی جانی اینے جو کہ کوئی نہیں ہے ادھر، پھر ڈی ایس پی نوں نہیں نا سٹ سکتے ہیں، تو پھر ماڑے نوں معاف کر چھڑے کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک غلام خریدا، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، محبوب میرا نوکر غلطیاں کردا ہے، کنی باری معاف کراں تو پھر سختی کراں؟ آپ نے فرمایا انس جنی باری تو چاہنا ہے نا کہ وہ تینوں معاف کر دے تو انہوں کر دیا کر، ہے معاف کریا کر۔ محبت یہ میرے پاکستان کا نا مزاج بنتا جا رہا ہے دن بدن، تگڑے کے کھلونا کسی نے نہیں، ماڑے میں چھڑنا کسی نے نہیں، لیکن حضرت جی ماڑے نال پیار کرنا ہے حضور غوث پاک دا طریقہ جی۔ میں نے پڑھا ہے، بس وہ یہی بات اجازت چاہوں گا کیونکہ آگے بھی انتظار ہو رہا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو چھپانے کے لیے نا مخلوق سے آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے جو ہے نا وہ خود کو چادر میں چھپا رکھا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ عبد القادر جا رہے ہیں، غوث اعظم جا رہے ہیں، تاکہ مخلوق پریشان نہ ہو، کیونکہ بازار سے گزر رہے تھے۔ وہ بازار میں لکھا ہے کہ ایک چور بھی کھڑا تھا،
उसकी नज़र ना हुजूर गौसे पाक की चादर पे पड़ी। उन्हें कहा लै भाई ये जो चादर खो के नस जावा ना तो जिड्डी कीमती चादर है, मैं कई दिन कख नहीं करना पैना है। अब वो हजूर गौसे पाक के पीछे पीछे चल पड़ा हजरत जी, बस उथे नसना जिथे अगे दौड़न च आसानी होए हैं। वो पीछे पीछे चल रहा था, आगे जाके उसको कोई जगह मिल गई। अब हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह, क्या आपको नहीं पता था कि चोर पीछे पीछे चल रहा है? पता था आपको। वो लिखा कि उसने आगे जाके ना हजरत की चादर को हाथ डाल के ना खींचा, इधर से उसने चादर को खींचा, इधर हुजूर गौसे आजम ने अल्लाह की बारगाह में अर्जी पेश कर हैं। अर्जी क्या करते हैं, या अल्लाह फड़ी भावें चोरी करने की नीयत नाल सूप, लेकिन फड़ मेरी लई फड़ मेरी चादर फड़ी भावें चोरी करने लई सी, लेकिन फड़ हुण मेरी लई सी। या अल्लाह उनको इंज दा रहम करके जन्नत च भी मेरी चादर फड़ के मेरे नाल नाल ही जाए। मोहब्बत करो हजरत, माफी दिया करो, छोटियां छोटियां गल्लां इग्नोर करया करो। इस वक्त बड़ी जरूरत है पाकिस्तान। मोहब्बत करो हजरत जी, प्यार करो, माड़ियां दा ध्यान रखो, यतीमां दा छुप के आसरा बनो हजरत जी। कैमरा नहीं लवाना है, मीडिया नहीं बुलाना, ठीक है जी, छुप के किसी नूं ना पता लगे है। जो कल ही नामा माल खुले तो फिर पता चले वो एने यतीम घर टोरे ने। ये मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ पुत्र, 10वां रम होए रबीउल असी रजे रजाने हैं कि गुजराले च पानी नहीं है कि मैं 4 मन पानी सड़क उत्ते रजिया में प्याड़िया फड़ के यार जाके को महला वेख जिथे गरीब वसते नहीं। उन्होंने हजूर के नाम का छोटा गोशत दे के आ, इमामे हुसैन के नाम का छोटा गोशत को 10 किलो दे के आना, लो जी इमामे हुसैन के नाम का तुम भी 10 दिन खाओ। रजे रजाने रजे रजाने अपने रांझे असी राजी करन दे दें। और फिर पूरा साल हजरत असी गल नहीं छड्डनी, 3 जगह खलो के हजरत असी लोगों को दसना है कि जी मैं 10 मरम ते 3 मन सबील लाई सी। जा यार किते उत्थे ला, इत्थे खाण नूं कख नहीं है। को माड़ा वेख, को गरीब वेख, को यतीम वेख। लिखा है कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम नमाज की इमामत फरमा के ना घर तशरीफ लाए। आके आपने पूछा कुछ खाने को है? ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम का फकर था हजरत की। अम्मा फरमाती हैं 3-3 चांद हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता था। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाया कि पूछा कुछ खाने को है? अब वो महबूब जो जमीन पे बैठ के जन्नतों की खबरें देते हैं, अपने घर के हालात का नहीं पता था? पता था हजरत। अर्ज की गई महबूब बज़ाहर कुछ नहीं है। ये बज़ाहर का लफ्ज मैंने खुद बोला है, हदीस में नहीं है, ताकि आप में से किसी बैठे एक बंदे के दिल में ये ख्याल ना आ जाए कि हुजूर के घर में कुछ नहीं था। और नहीं पाई उस घर का सदका तो तू भी खान दे, मैं भी खान दे। अर्ज की गई महबूब बज़ाहर कुछ नहीं। नबी अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ ले गए। जब नमाज पढ़ा के फिर आए तो खाना मौजूद था। आपने पूछा खाना कितों आया? अर्ज की गई महबूब पता नहीं और कौन सी, क्योंकि उन्हें अपना मुंह छुपाया। उजरे खड़काई जाता ही तो खाना रखी जाता। लिखा कि नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया मेरे उस्मान तो अलावा और कौन हो सकता है? मेरे उस्मान तो अलावा और कौन हो सकता है? आओ हजरत ये अही वाला रंग ले आइए हजरत। इसलिए पुत्र रजे ना रजाओ, यतीम गरीब माड़े, यतीम गरीब माड़े। चलो हजरत ने 10 मिनट कहा था जी, 5 मिनट ठीक है। और नहीं हजरत जी उन्हें इतना ना कर 5 मिनट 10 पूरे कर दो। नहीं नहीं मैं पूरे करके दे, क्योंकि मेरा 1:30 का इरादा था, 1:30 हो गए। ये लिखा है कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम, हमारे महबूब, हमारे आका, हमारे मौला, नसीहत ही ने सारी। वो लिखा है कि जब विसाल हो गया ना, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने पर्दा कर लिया, ठीक है जी, तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बन गए। तो अगले दिन एक बच्ची आ गई और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में ना आके उसने रोना शुरू कर दिया। आपने फरमाया क्यों रोन नहीं है? वो कहती मैं इसलिए रोन नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम ने पर्दा कर लिया। आपने फरमाया अगर तेरे रोन की वजह है तो फिर तेन की दसा कि इस वे अबू बकर दे दिल का की हाल है? वो कहती नहीं एक वजह होर भी। आपने फरमाया वो दस। वो कहती ये मैं यतीम हाँ, मेरी मां भी कोई नहीं, घर सिर्फ एक दादी है तो वही अखां तू ना बीना। साढ़े कोल थोड़ियां जी बकरियां ने जिन्हां दा दुध वेच के ना असीं गुजारा करने। दादी मेरी दुध चो नहीं सकती, तो मैं भी अगर चोना चाहवां तो मेरे को भी चोया नहीं जाना, क्योंकि हाथी छोटे छोटे ने। तो रोना इसलिए डई हाँ कि
کہ جن دیر نبی علیہ السلام موجود سن اب روز ساڈے گھر آتے ہیں بکریاں دا دودھ چو کے دیندے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے. آج تو حضرت جی ماشاءاللہ آج تو ہمارے پاس یہ مزاج اپنوں کے لیے بھی موجود نہیں ہے. آج ہمارے پاس یہ مزاج اپنوں کے لیے بھی موجود نہیں ہے. اچھا لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے, محبوب یاد آئے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, قربان جائیے آپ رو پڑے. رو کے اس بچی کو کہتے کہ ہاں, آپ نے فرمایا نہ رو. نبی علیہ السلام نے پردہ کر لیا, ابو بکر تے جیوندا ہے نا, اور جنی دیر تک ابو بکر جیوندا رہے گا تیری بکریاں دا دودھ ابو بکر چوئے کرے گا. کیونکہ مجھے پتہ ہے تقریباً جنہیں احباب بیٹھے دے نے زیادہ ہوئی نہیں جنہوں نے اللہ نے بڑا پیسہ دیتا ہے. حضرت جی ساڑھے تے نہ سٹو سانو ہی اللہ نے بڑا دیتا ہے, کو ماڑا لبو جا کے میں بھئی سچ میں بھی پیا کھا. اور نالے حضرت جی میں بچیاں میں کہہ چھڑیا جب تاڑے دیتے مک جاندے نے, صرف آس لگی کو حضور عطا کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. منو اللہ بچے کہندے نے حضرت جی لوگ پیار میں سٹ دے نے کیوں موڑ دے, یا میرا دل نہیں کرتا, سن دل کرتا کو حضور عطا فرما. وہ میری قیامت تک آنا نہیں, نسلوں کو بھی نہیں مکنے ہیں, کچھ حضور عطا کر چھڑا. رجے نہ رجاؤ پتر, ویکھو جڑا تڑے ملے دی مسجد دا امام ہے او دا حق ہے, او دی خدمت کرو پتر. میرے کل بار نویں گڈی کھلوتی دی, اللہ نے مجھے بہت عطا کیتا ہے اپنے ملے دی مسجد دا امام پتر ہاتھ جوڑ کے. اور میں دکھ ہے حضرت تھی نات خان لینڈ کروزراں تے بٹھا چھڑے نے, مولوی تسی رول کے مار چھڑے نے. نات خان او جنوں اللہ دی کوکو نہیں آندی ہے, تسی فارچونراں تے بٹھا چھڑے نے. پڑھ ایک عالم دین, ایک شیخ الحدیث تسی 70 دے مار چھڑے نے. قبلہ گل تے نہیں کیتی, سرول کے سنیاں نے اپنے عالم مار چھڑے. سانو نہ دیو, سانو اسی اپنی مسجد دا امام دیکھو, اپنی مسجد دا امام دیکھو. ہر سیزن دا پتر بہترین سوٹ ویکھو نا, پیچھے کھلوتے کا سوٹ مہنگا ہوئے تے امام صاحب دا سوٹ ماڑا ہوئے, مزہ تے نہ آیا کوئی. آپ ہی دھیان کرو پتر نے شہمد. تسی جناب بہترین ہش پپیز دے گرم بوٹ پائے ہوں تے مولوی اور نے سینڈل پائی ہوئے سردیاں وچ مزہ تے نہ آیا کوئی. دھیان کرو پتر, شاید کل رب معافی دے چھڑے سن. اپنی مسجداں نو آباد کرو, اپنے مدرسے آباد کرو, اپنے مدرسے آباد کرو, اور بس دعا کرو کو حضور عطا فرما چھڑے. ہاں کچھ حضور نبی علیہ السلام عطا کر, انہاں دیاں تاواں نہیں مکدیاں. تھی کی دینا ہے تو میں کی لینا ہے. آج افنان صاحب نے وہ جڑا نا جمعے بھی پڑھی, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. اللہ سب نے سلامت رکھے. ماڑیاں دے کام آؤ, ماڑیاں دے وما علینا الا البلاغ.